السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة کنطرۃ الاسلام قال علیہ الصلاۃ والسلام رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے قرب، اپنی معرفت کے اتنے آسان ترین راستے سید دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اس سے سہل ترین کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا۔ نہ صرف وہ آسان راستے ہیں بلکہ ان پر اللہ جل جلالہ کے انعامات کی، رحمتوں کی بچھاڑ بھی اللہ نے ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ یہ بھی کرو۔ پچھلے جمعے میں کچھ باتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ زکوٰۃ ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر فرض ہے، اور اس میں پھر ادائیگی کے لیے اپنی اپنی تاریخ کہ کس تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، جو ہمیں اکثر کو یاد نہیں، اور اگر اب متعین کر لی ہے تو اس میں بھی ایک تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے یکم رمضان اپنی تاریخ زکوٰۃ کی ادائیگی کی رکھی کہ یکم رمضان کو میں دیا کروں گا، اس نے 5 دن یا 10 دن یا 15 دن پہلے حساب کتاب کر لیا کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اتنے دینے ہیں، جتنے دینے ہیں، جتنے لینے ہیں، سب کو جمع تفریق کر کے اس کے ذمے جو بنتا ہے وہ اس نے ادا کر دی، مگر جو 5 دن پہلے ادا کی اور حساب 5 دن پہلے لیا، تو اس 5 دن یا 10-15 دن کا اندر کوئی اور اللہ نے رقم بھیج دی، اس کے ہم پیسے نہیں دیتے، وہ حساب کتاب میں نہیں آتا۔ اس کو حساب کتاب میں لانے کے لیے میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مثلا زکوٰۃ بنی ہے 1000، تو وہ مزید 500 روپیہ اوپر اس لیے دیتے تھے کہ اگر کوئی پیسہ گھر میں ادھر ادھر کسی کے پاس ہے اور وہ حساب میں نہیں آیا، یہ اس میں سے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کچھ رقم زیادہ ادا کریں گے، اور وہ زیادہ جو ادا کریں گے انشاءاللہ اس کے حساب سے اللہ اور بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کہاں کہاں ادا کرنی ہے، دینی کس کس کو ہے، اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر 8 مصارف سورہ توبہ میں ارشاد فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، آخر تک یہ 8 جگہ ہیں۔
ان 8 جگہوں میں جہاں چاہو جس طرح چاہو تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہ پر دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کے ثوابدید پر اللہ نے چھوڑا ہے۔ اور اتنی زکوٰۃ کسی ایک کو دینا مناسب نہیں ہے کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہو گیا تو اس کو پھر زکوٰۃ لینا ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ کسی اور سے وصول کرے گا تو وہ خود اپنے آپ پر بھی زیادتی کرے گا۔ جس نے ادا کی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن وصول کرنے والا وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں نے ایک بات بالخصوص پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کی رقم سادات کو نہیں لگتی، دوسری یہ کہ مساجد کو نہیں لگتی، مسجد کا جو امام ہے خطیب ہے اس کو نہیں لگتی۔ ہاں اگر آپ اس کو اس کی مسجد کی تنخواہ کے علاوہ عطیہ دینا چاہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کی مد میں نہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مسجد کا امام، ہماری مسجد کا خطیب، ہماری مسجد کا خادم انتہائی غریب ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دینا وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور پیسہ دینے کے لیے ہے نہیں تو پھر اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حل بتایا ہے۔ سب سے بڑے سید آقا علیہ السلام، ان سے بڑا کوئی ہے؟ ان سے بڑا کائنات میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک موقع پر آقا علیہ السلام اپنی پھوپھی زاد بہن، بعض نے چچا زاد بہن فرمایا ہے ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی بعض نے پھوپھی زاد جو بھی بہن تھی ان کے ہاں تشریف لے گئے، تو وہاں ہنڈیا پک رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پک رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی صدقے کا گوشت پک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے یہ صدقہ ہے اور تو اپنی طرف سے مجھے دے تو یہ میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان کے لیے ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صرف عطیات مسجد کو، مدارس کو دیتے ہیں، یا مدارس کے جو اساتذہ ہیں، مدارس کا عملہ ہے، ان کے لیے عطیات کی صورت میں بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ بلڈنگیں بھی بنتی ہیں، مسجد بھی بنتی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ ایک ہیلہ ہے یہی کہ مدرسے کا وہ استاذ جس پر اعتماد ہو کہ یہ واپس کر دے گا، اس کو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے، وہ اپنی ملک میں لیتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یہ میری طرف سے تمہیں مدرسے کے لیے ہدیہ ہے یا مدرسے کے لیے عطیہ ہے، پھر وہ مدرسے کی بلڈنگ پر بھی، مدرسے کی عمارات پر بھی سب کے لیے جائز ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو مدرسوں کو زکوٰۃ دے کے فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ہمیں تعلیم دی ہے، کیونکہ امت کے اندر صرف ایک موقع ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئے گا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کو اللہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور زکوٰۃ دینے والا کسی کو زکوٰۃ دے کے چھپ کے آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے دی ہے، اور وہ الاپتہ رہ جائے گا، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میں مستحق۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، گزرا ہے، ایسے زمانہ گزرا ہے عباسی دور میں، ممکن ہے شاید آگے بھی آئے، ممکن ہے شاید آگے بھی آئے۔ تو لہذا ایک بات اور عرض کر دوں، مسائل جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اپنے پاک دہن سے جو ارشاد فرما دیا ہے،
حالات جیسے مرضی ہوتے چلے جائیں، بگڑتے چلے جائیں، درست ہوتے چلے جائیں اور انتہائی اللہ کی رحمتیں برستی چلی جائیں، وہ ارشاد کے اندر کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی دنیا دار تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پرسوں کی بات ہے، میں ہارون آباد میں تھا، وہاں میرے ساتھی جس میں الحمدللہ 3 مفتیان کرام تشریف فرما تھے، باقی علماء تھے، وہ سارے بیٹھے، تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا بھئی دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 سال سے کم بچہ عمر کا ہو اس کو مسجد میں نہ لاؤ، کیونکہ اس کو نہ تو پاکی پلیدی کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک مفتی صاحب فرمانے لگے اب تو جی وہ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ نہیں رہے۔ میں نے کہا آپ مفتی ہیں، نبی کا فرمان ہمیشہ کے لیے ہے یا صرف آج کے دور میں ختم؟ کہیں گے ہمیشہ میں پھر اور 7 سال کا ہو جائے پھر اس کو لے کے آؤ، حکم ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے ابھی بالغ نہیں ہوا تو فرمایا اس کو نماز کے لیے مارو بھی، تو تاکہ اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ مسائل نہیں بدلتے، نہ بدل سکتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا، وہ قیامت تک من و عن چلتا رہے گا، حالات جیسے مرضی ہو۔ مثلا آج سفر کی سہولتیں ہیں، کار سے بیٹھو، ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، پوری دنیا میں کہاں جہاں جہاں چلے جاؤ۔ اور پہلے سفر ہوتے تھے یہاں سے ٹھیکری والا جانا پیدل ہوتا تھا، تو اس میں روزہ جب اس کا ارادہ ہے سفر کا کہ میں 48 میل یا 49 کلومیٹر، 80 کلومیٹر کہہ لو، 49 سے تھوڑا سا اوپر ہے، 80 کلومیٹر تک مجھے جانا ہے ایک طرف کا، یہ نہیں آنے جانے کا، ایک طرف کا مجھے جانا ہے، تو وہ مسافر ہو گیا۔ تو وہ اگر رمضان شریف میں سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ تو حالات کے بدلنے سے اللہ کا قرآن کا مسئلہ یا اللہ کے نبی کے فرمان کا مسئلہ نہیں بدل سکتا۔ اب تو یہاں سے کار پہ بیٹھو، ایئرپورٹ پہ جہاں امریکہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، جہاں جی چاہو چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، کوئی دقت نہیں ہوتی، سعودیہ چلے جاؤ، جانا ہے اللہ بار بار لے جائے، سعودیہ چلے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ تو اگر اس میں بھی تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اللہ نے جب چھوٹ دی ہے من ایام اخر فرمایا ہے، ہم آج کی سہولتوں کے پیش نظر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب روزہ رکھنا ٹھیک، روزہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج ہی سہولتیں ہیں، کل کو نہ ہو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جب چاہو بدل دو، جب چاہو پھر دین پہ آ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں زکوٰۃ کے بارے میں، اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، رمضان کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جلا دینا، ختم کر دینا۔ رمضان کو رمضان سے پہلے جتنے مہینے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ سارے عربوں کے ہاں چلتے تھے، لیکن رمضان المبارک کا نام یہ اللہ جل جلالہ نے خود رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے اور رات کو تراویح پڑھنے کی برکت سے جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں سب اللہ جلا دیتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، اور شعبان کے بارے میں فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھلایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے پیارو یہ دعا یاد کر لو اور اللہ سے رمضان المبارک سے پہلے بہت مانگو اور رمضان میں بھی مانگتے رہو۔ ایک تو مشہور آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے
تو فوراً دعا فرماتے اللہم بارک لنا رجبہ و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ دوسری دعا مانگا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ میرے صحابہ یوں پڑھا کرو اللہم سلم لی لرمضان، اللہ مجھے رمضان تک اب سلامت رکھنا۔ شعبان آ گیا، اللہ اب تھوڑی سے دن اور دے دے، رمضان سے پہلے میری موت نہ آئے، رمضان کی نعمتیں وصول کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اللہ رمضان تک کے لیے مجھے سلامت رکھنا، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے پورا پورا عطا فرما دینا، وسلمہ لی متقبلا، اللہ رمضان کو میرے لیے مقبول بنا دینا۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا کثرت سے صحابہ کو سکھلائی بھی، حکم بھی فرمایا کہ اس دعا کو کثرت سے مانگو۔ اور پھر رمضان شریف کا ایسا مہینہ، عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ اس رمضان المبارک کے 24 گھنٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو اللہ سے جو بھی مانگ لے اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی کے 2 اوقات ارشاد فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ تہجد کے وقت میں، آخری تہائی رات، مثلا اگر رات 9 گھنٹے کی ہے، 12 گھنٹے کی، چلو 12 گھنٹے کی ہے، تو آخری 4 گھنٹے وہ اس میں جو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتے ہیں، بہت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ مغرب سے 15-20 منٹ پہلے، جب بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اور کام بھی ذمہ داروں کو اور دکانداروں کو زیادہ ہوتا ہے، بیکری کا وقت بھی ہوتا ہے، بکری بھی کرنی ہے، اور 2 ڈنگر بھی سنبھالنے ہیں، اور خواتین نے اپنی روٹیاں بھی بنانی ہیں، تو اس وقت میں فرمایا 15-20 منٹ پہلے وہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مزید فرمایا کہ اگر کسی کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، رنج و آلام ہو، غم و حموم ہو، وہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے اور عشاء تک اعتکاف کی نیت سے رہے، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال میں ہر روز اگر وہ عمل کرے گا، آج بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز مسجد میں، عشاء تک کا اعتکاف، نفلی اعتکاف، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ ساتھ ہی یہ کہ اس وقت میں، مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سال کے لیے ارشاد فرمایا جو شخص اس وقت میں اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ جنت میں مغرب سے لے کے عشاء تک، رمضان میں تو دگنا ہو جائے گا، 70 گنا بڑھ جائے گا، اس کا مطلب 70 محل ملیں گے۔ اور رمضان کے علاوہ ایک محل کا وعدہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ہی فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پھر ذہنوں میں آ رہا ہو اتنے محل کیا کر رہے ہیں، رمضان کے اگر 30 دن ہمیں مل جائیں، 30 ضرب 70، اور سال میں 365 دن کے اعتبار سے اس میں سے 30 نکال کے باقی کتنے محل بن جائیں گے۔ تو ہمارے ایک بزرگ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس، اور مزید ایک اور بات عرض کر دوں کہ اگر کسی شخص کو رات کو نیند نہ آئے، نیند نہیں آ رہی، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے،
اور 10 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت پڑھ لے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک پڑھ لی، پھر دوسری دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں ایک محل ملے گا، اور اگر 20 دفعہ پڑھ لی دوسرا محل ملے گا، اگر 30 دفعہ پڑھ لی تیسرا محل ملے گا، اور یہ اتنے سارے محل۔ ہمارے ایک اللہ والے بزرگ وہ فرمایا کرتے ہیں دنیا میں جتنی ہمت ہو بناتے رہو، کرنے کیا ہے؟ جنت میں جا کے مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، جنت میں جا کے مشورہ کر لیں گے کرنا کیا ہے۔ پھر مزید ایک بات، رمضان المبارک میں، رمضان شریف میں ایک رات جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کہلاتی ہے، سورہ قدر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور پھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لیلۃ مبارکہ، مبارک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ تو قرآن حکیم کا پڑھنا اور لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا، جتنا ممکن ہو سکے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ دنیا کی خاطر ہم کتنا سارا سال محنت کرتے ہیں۔ ہمارا شاداب کالونی چھوٹا سا محلہ ہے، فیصل آباد کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے مین بازار میں جو شاداب موڑ سے اندر داخل ہوتا، اس میں میرے علم کے مطابق آخری عشرانی رمضان المبارک کے بالکل ابتدا سے چند دکانیں ایسی ہیں ساری رات کھلی رہتی ہیں، ساری رات کھلی رہتی ہیں، کاہے کے لیے؟ چند ٹکوں کے لیے کہ جی مقابلے پہ اس نے کھول لیا میں بھی کھول لیا، اور سارا رمضان کھلی رہتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے ہم 10 راتیں نہیں بیدار رہ سکتے، دن کو سو جاؤ، وہ دن کو بھی کھلی رہتی ہے رات کو بھی کھلی رہتی ہے رمضان شریف میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے مابین، یہ بہت قیمتی وقت ہے، جیسے تہجد کا وقت قیمتی ہے ایسے ہی مغرب اور عشاء کے مابین بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اسی طرح تہجد کی طرح یہ بھی وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اس کو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے، نفل اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، اور پھر اس میں فرمایا جو شخص اس وقت میں مغرب سے عشاء تک سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان کے بعد ہے، سورہ احزاب سے پہلے ہے، 3 رکوع کی صورت ہے، الف لام میم سجدہ، لقمان کے بعد، احزاب سے پہلے 3 رکوع، اور 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ الملک ہے، سورۃ الملک ہے، اور اس کی صرف 30 آیتیں ہیں۔ فرمایا جو شخص یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، مغرب سے عشاء تک۔ وہ آج بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ نہیں رمضان شریف میں، وہ بھی سارے سال کے لیے ہے۔ تو سارا سال اصل ہماری زندگی یہ تو عارضی امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ کون یہاں کتنا میرا حکم، میرے حکم کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، اور یہاں کسی نے سدا نہ کوئی رہا ہے نہ رہنا ہے، اور جب اللہ چاہیں گے ہمیں لے جائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ہماری موت کا وقت ہمیں متعین نہیں ہے کہ کب آ جانی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری اور اس کے بعد کی جتنی لمبی زندگی ہے، حشر کے بعد جنت کی زندگی، اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جو اللہ نے کافروں اور منافقوں کے لیے بنائی ہے وہ جہنم ہے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی زندگی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ ایک سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب جنتی جنت میں چلے گئے اور ہزاروں لاکھوں سال رہنے کے بعد
اکٹھے ہو کے، یار دیکھو ہمیں اتنے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، ہم حساب کریں کتنی زندگی باقی ہے۔ وہ حساب کتاب کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، باقی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اصل ہماری زندگی ہے، اور وہ اصل اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ابا جان آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے وہیں ٹھہرایا اور وہیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور پھر ہماری خاطر یہ کہہ لیں یا یہ کہ اپنی مخلوق کا امتحان لینے کے لیے یا اپنی مخلوق کو پرکھنے کے لیے کہ کون کون میرے حکم، میرے انبیاء علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام پر ایک پابندی لگا دی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا، تو وہاں اس زمانے میں اس دور میں شیطان کو جنت میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ اب تو آسمان اول تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، اب آسمان اول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس وقت اجازت تھی کیونکہ اس نے ہزار سال اللہ کی بہت عبادت کی اور فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اللہ کے جل جلالہ کے ایک حکم مبارک کو اس نے نہیں مانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکلا بھی، اور نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے قیامت تک، میں تیری اس مخلوق کو، تیرے ان بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جدھر سے میرا داؤ چلے گا میں ان کو بہلاؤں گا پھسلاؤں گا اور ان کو اپنا ساتھی جہنم کا بناؤں گا۔ ایک حکم نہیں مانا۔ اور ہم رمضان المبارک کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی رکوع کے اندر اسی کے آگے ایک آیت چھوڑ کے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ان دونوں آیتوں کے تحت اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ 32 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جس میں نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان فرمایا، اور 80 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے مطلق صدقات کو بیان فرمایا۔ اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک حکم کو، نماز کو، تو وہ کتنے احکام ہیں نماز کے قرآن حکیم میں، کتنی جگہ ارشاد فرمایا، کتنے اسلوب سے ارشاد فرمایا، کتنے انداز سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز فرض ہے، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر رمضان المبارک، اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ نے مال دیا اس پر زکوٰۃ اور حج۔ ہم اس میں کتنی غفلت اور کتنی لاپرواہی اور کتنا اس کے بارے میں کہ جی فلاں کام کر لیں پھر حج کریں گے، فلاں کام کر لیں پھر حج کریں گے۔ وہ فلاں کام کرنے کے بعد حج تک کی گارنٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم نے رہنا ہے؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو جائے، جس وقت اللہ نے مال دیا اسی وقت تیاری کرنا، کوشش میں لگ جانا، گویا کہ وہ حج کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اگر نہیں کوشش کرتا تو وہ اللہ کے اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے، 4 پڑھ لیتا ہوں 1 نہیں ہوتی، بھئی روٹی تو کبھی نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، جتنے بھی احکام ہیں ارکان اسلام، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اللہ نے 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ 5 ستون، جیسے خیمہ، آج کل ہمارے شادیوں پہ جو خیمے ہوتے ہیں چاروں طرف چوبیں ہوتی ہیں، درمیان میں اونچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خیمہ بالکل صحیح تناؤ میں اور صحیح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر درمیانہ چوب نہ ہو
تو وہ خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور درمیانی چوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ کہہ لو یا کلمہ شہادت کہہ لو۔ ان دونوں کی، شہادتین کی، اللہ کی توحید کی اور اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دینا، یہ یکجا اکٹھا آیا ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح پھر چاروں جو چوبے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ ارکان اسلام ہیں، ان میں سے جون سی جانب کمزور ہوگی یا چوب نہیں لگی ہوگی، خیمہ اس طرف سے نکارا ہوگا، خیمہ اس طرف سے ہمارے قابل استعمال نہیں ہوگا۔ بعین ہی اسلام کا کوئی رکن ہم چھوڑتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے مال ہونے کے باوجود، روزہ نہیں رکھتے باوجود صحت کے، باوجود اپنے گھر میں مقیم ہونے کے، یا حج نہیں کرتے باوجود اللہ کی عطاؤں کے، تو ان چاروں رکنوں میں کوتاہی کی وجہ سے ہمارا ایمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ مستقیم اور صحیح نہیں ہو سکتی جب تک ان ساری چیزوں پر عمل نہ ہو۔ ہم اس میں جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے وہ کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی مرضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری مرضی نہیں، مرضی ہوگی اللہ کی، طریقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ کے طریقے کے بغیر کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ابھی ہم نے چند منٹ کے بعد جمعہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جمعے کا بھی وقت ہوگا، پھر ہم کہیں ایک دفعہ ہمیں اور جمعہ پڑھا دیا جائے، ہوگا؟ عصر کی نماز کا وقت عصر جب ہو جاتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کا وقت عصر کا پھر ہوتا ہے، دوبارہ پھر پڑھ لے، ہو جائے گی۔ مغرب کا وقت تقریباً ہر موسم کے اعتبار سے 1 گھنٹہ 10 منٹ تک رہتا ہے، کسی موسم کے تفاوت کی وجہ سے، موسم کے رد و بدل آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے 1 گھنٹہ 10 منٹ تو ہر صورت، اور 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بھی مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور ہمارے بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوئی، اس کے بعد 5-7 منٹ میں مغرب پڑھ لی، اگر نہیں پڑھی بس حق قضا ہو گئی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور میں نے کئیوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو، جی نماز تو ہم ننگے ہیں، اور نہیں ننگتی، وہ ہم نگا دیتے ہیں۔ اور عشاء کا وقت پھر جب جو ہی شفق احمر یا شفق ابیض جو مغرب کی طرف سرخی ہوتی ہے یا سیاہی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک تہجد کا وقت ختم نہیں ہوتا، صبح کی اذان نہیں ہوتی، مثلا آج 5 بج کر تقریباً 23-24 منٹ تک اذان وقت تھا، تو یہ سارا وقت عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو ہی آپ نے عشاء کے فرض پڑھے تو تہجد شروع ہوگی۔ تو ان میں اگر ہم چاہیں کہ اور 2-2 3-3 دفعہ ہر نماز کو پڑھ لیں تو نماز یہ ہماری اپنی مرضی کی ہوگی، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اصل دین وہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے بغیر دین ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، حکم فرمایا، اور ایک حکم ساتھ ارشاد فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہم، ان کا دور میں جو کچھ ہوا ہے، ان بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے، وہ اگر ہم اس نیت سے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، تو ہم اللہ کے نبی کی سنت پر ہی عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر 2 کا وقت ہوا تو۔ پہلی مثال، ابھی 1 اذان ہو چکی ہے،
کہی یا نہیں؟ دوسری پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابتدائی دور تک صرف ایک نماز ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی، صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، ان کو بلانے کے لیے پہلے اذان پڑھی جائے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن پہلی اذان کا اضافہ فرمایا، اور آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے پڑھنی ہے، بھائی عبدالستار نے پڑھنی ہے، اور کسی نے پڑھنی، لہٰذا اعتراض کوئی نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع فرمائی، اور یہ سنت ہے، کیونکہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت۔ جو میرے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نے جو کیا ہے، وہ بین ہی میری سنت آقا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کی دوسری اذان عثمانی دور میں شروع ہوئی ہے، اور عثمانی دور میں بھی پہلے 3 سال 4 سال نہیں ہوتی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بھی پہلے اذان پڑھا کرو۔ دوسری اذان جب ممبر پہ خود آ کے تشریف فرماتے، پھر فرماتے اب دوسری اذان پڑھو، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح ہوتی، اور مکہ معظمہ میں بھی اسی طرح ہوتی، پورے عالم میں اسی طرح ہوتی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم، دوسری مثال تراویح کا مسئلہ ہے۔ تراویح کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک تراویح پڑھائی ہے، چوتھے دن نہیں تشریف لائے۔ صحابہ انتظار میں صبح ہو گئی، عرض کیا حضرت، فرمایا یہ نماز تراویح کی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اگر میں تیسرے دن بھی آ جاتا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری امت پر اللہ یہ بھی فرض نہ فرما دے۔ امت کی خاطر نہیں آئے، پھر امت کی خاطر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ نہیں ہوا، فردن اپنے آپ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے 3 سال کوئی تراویح جماعت کے ساتھ مشروع نہیں تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے 3 سال گزرنے کے بعد یہ الفاظ احادیث میں ملتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے ارشاد فرمایا، صلی بالناس 20 رکعہ، لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاؤ 4 کر کے۔ اور پھر تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کوئی خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حکماً فرمایا کہ صلی بالناس 20 رکعہ، لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاؤ۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک، کرونا کے زمانے تک، 19 میں کرونا آیا، اس کے بعد پھر کفر کی دنیا نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کو کتنا اسلام سے، اسلام کی جزیات سے، اسلام کے اوامر و نواہی سے کتنا روک سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پھر روکا، اس انداز سے روکا جس کو معمولی نزلہ، جی کرونا آ گیا ہے اور اب اس کی شود کی بیماری ہے، ایک دوسرے کو لگتی ہے، اور یہ شود کی بیماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ اونٹوں کو خارش ہو گئی، بہت سارے اونٹ خارشی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کیا جی، ایک کو ہوئی اور دوسرے کو لگ گئی، ان سے 4 کو لگ گئی، ان سے پھر 8 کو لگ گئی، یہ سب اونٹ خارشی ہو گئے۔ فرمایا من اول اول، پہلے کو کس نے خارشی بنایا؟ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی خارشی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کفر نے ہمیں باجماعت نمازیں اس انداز سے پڑھائی ہیں، اور ہم نے پڑھی ہیں کہ امام کھڑا ہے اور ایک صف میں 2 آدمی اس میں، اور اگلی صف میں 4 آدمی، اس سے اگلی میں 5-7 آدمی، اور جناب 2-2 4-4 نہیں، 6-6 7-7 فٹ کا فاصلے پہ کھڑے ہو کر، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے جتنے مل کے کھڑے ہو گے اتنی تم پر رحمتیں برسیں گی۔ کفر نے یہ ہمارا ٹیسٹ کیا، اور مسلمان اس میں اتنا بہہ گئے کہ حرمین شریفین کے اندر بھی، مسجد حرام میں
مسجد نبوی میں چند لوگ نماز پڑھنے آتے تھے. اور کرونا کے زمانے میں یہ بوانگ دوہل کہا گیا کہ بھئی کرونا ہے، 60 سال سے اوپر جو مسلمان وہ مسجد میں نہ آئے. بھی کیوں نہ آئے؟ کہا گیا نا کیوں نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ 60 سال کے بوڑھے پر معاف ہے نماز. یہ سارا مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوا. اور اس زمانے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر میرے ایک استاد ہیں، ایک بزرگ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اور میں نے ان سے ان کی ایک کتاب ہے التراویح فی مسجد نبوی اکثر من 1000 عام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 1000 سال تک تراویح کیسے ہوتی رہی. اور وہ کتاب میں جب پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا تھا اس وقت ہمارے بزرگ تھے یہاں، بیٹا عمر بیٹھا ہے، ان کے والد صاحب اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں بسائے، انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے لا کے دی تھی، وہ میرے گھر میں موجود. اس میں عہد بعہد لکھا ہوا ہے. اور کرونا کے زمانے تک حرمین شریفین میں 20 تراویح ہوتی تھی، اور ہر جگہ پورے عالم میں الحمدللہ 20 ہوتی، اور اب بھی ہو رہی ہے. اب بھی مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں 8 کوئی نہیں پڑھتا. 8 کے بارے میں حدیث پاک میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیثیں موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیر رمضان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں کتنی ہوتی تھی. صحیح بخاری میں یہ باب ہے. اس باب میں پھر احادیث لائے ہیں امام بخاری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 6 رکعت پڑھتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت پڑھتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور سال کے اکثر ایام میں 8 پڑھتے تھے. اور وہ تہجد کی نماز تھی. وہ اب بھی ہے، وہ تو ہر جگہ پورے عالم میں تہجد کی نماز اب بھی اسی طرح ہے کہ کم سے کم اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرما دے وہ 4 رکعتیں تو پڑھ ہی لے. اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے، اٹھا اس وقت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، 2 رکعتیں ہی پڑھ لے. اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور اکثر 8 پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو ہم لے کے بیٹھ گئے بس یہی نماز تراویح ہے، یہی تہجد. ایسا نہیں ہے. تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے آج تک الحمدللہ پورے عالم میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، خواہ وہ حنفی ہوں یا مالکی ہوں، شوافی ہوں یا حنابلہ ہوں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ 20 ہی پڑھتے رہے ہیں. آخری اس جملے اس میں ایک عرض کر دوں، وقت تو مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں ابتدائے اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے زمانے سے کے بعد ہوتا کیا تھا، مکہ معظمہ میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اور جتنی رکعت جتنا وقت 4 رکعتوں کے پڑھنے میں لگتا تھا، مثلا 20 منٹ لگے 4 رکعتیں پڑھنے میں، لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی. اور ہماری طرح نہیں، الحمدللہ رب العالمین ایسے نہیں ہے. اب بھی الحمدللہ حرمین شریفین میں ایسے ہی آرام آرام سے پڑھتے ہیں. 20 منٹ لگے، 20 منٹ بیٹھ کے پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اور جو نوجوان تھے انہوں نے سوچا کہ دعائیں تو ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، ہم ایک طواف نہ کر لیں. اور وہ ایک طواف کر لیتے تھے، اور ہر طواف مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے بعد 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھی جائیں. اس طرح وہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 16 رکعتیں پڑھنے تک وہ 4 دفعہ طواف کر لیتے تھے. اور 4 رکعت میں 2 رکعت 8 رکعتیں مزید بھی پڑھتے تھے. اور مکہ مدینہ والوں نے دیکھا کہ وہاں تو وہ پڑھ لیتے ہیں اتنی رکعتیں، اور ہم کیا کریں، طواف کر لیتے ہیں نوجوان. وہاں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے اور اس میں جو جوان ہوتے تھے
وہ 4 رکعتیں مزید پڑھ لیتے تھے، اور حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں 20 پر اکتفا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس لیے اس قرآن کو جتنا ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے اتنا اپنے لیے سعادت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان المبارک کی اور تمام ارکان اسلام کی قدردانی کی ویسے ہی توفیق نصیب فرمائے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بغیر غذا کے نہیں، اسی طرح ہماری روح کی زندگی بھی بغیر ارکان اسلام کے تکمیل کے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ارکان اسلام کی تکمیل کی اپنے شایان نشان توفیق مرحمت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر